ہم بالکل دریائے اردن کے کنارے کھڑے ہیں، جہاں یہ بحیرہ مردار میں گرنے کے لیے تقریباً تیار ہے۔ بائبل میں درج 5 اہم واقعات ایسے ہیں جو بالکل اسی جگہ کے قریب پیش آئے تھے۔ ایک یہ کہ روایات کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل نے دریائے اردن عبور کیا اور ارض موعود میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مقام بھی ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ ایلیا اور الیسا نے اردن عبور کیا تاکہ یہاں سے مشرق کی طرف جا سکیں، جہاں وہ پیدل چلے تھے، اور یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوگی۔ یہاں پیش آنے والا تیسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ الیسا نے واپسی پر یہیں سے دوبارہ دریائے اردن عبور کیا تھا۔ اور اس علاقے میں ہونے والی چوتھی اہم بات یہ ہے کہ بالکل وہاں اس حصے میں جو اب اردن ہے، الیسا نے ایلیا کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں پیش آنے والی پانچویں اہم بات یہ تھی کہ اسے وہ مقام مانا جاتا ہے جہاں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں بپتسمہ کے پانی میں گھوتا لگانے آتے ہیں، اسی جگہ جہاں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایلیا کے بارے میں بات کریں گے۔ ایلیا ایک عظیم انسان تھے، ایک طاقتور روحانی شخصیت جنہوں نے اپنی نسل پر گہرا اثر ڈالا۔ اور ہم ایلیا کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ اور میں آپ سے دوبارہ وہی سوال کروں گا، کیا آپ ایلیا کی طرح بنیں گے؟ بار بار میں یہی سوال پوچھوں گا۔ ہماری کہانی ایلیا اور الیسا کے ایک ساتھ چلنے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر صحیفہ کہتا ہے کہ ایلیا بگولے کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جب وہ اوپر گئے تو ان کی چادر زمین پر گر گئی۔ اور ہم سلاطین دوم کے دوسرے باب کی 13ویں اور 14ویں آیات میں الیسا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے وہ چادر اٹھائی جو ایلیا سے گری تھی اور واپس جا کر اردن کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ چادر لی جو ان سے گری تھی اور اس سے پانی پر ضرب لگائی۔ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جب انہوں نے پانی پر ضرب لگائی تو وہ دائیں اور بائیں تقسیم ہو گیا اور وہ پار کر گئے۔ الیسا نے ایک سوال پوچھا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ میرا ماننا ہے کہ دراصل یہ ایک بہت ہی آسان سوال ہے۔ جواب بالکل واضح ہے۔ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ وہ اپنے تخت پہ ہے، دعائیں سن رہا ہے، معجزات دکھا رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح شاندار اور حیرت انگیز کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ الیاس کہاں ہے؟ الیاس کا خدا نہیں بدلا ہے، لیکن آج ہمیں ایسے مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہے جو دعا کرنے والے، ایمان اور بھروسے والے، ہمت اور دلیری والے لوگ بنے، جو آج وہ بنے جو الیاس اپنی نسل میں تھے۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں، کیا آپ آج کے الیاس بنیں گے؟ آئیے الیاس کے بارے میں کچھ ایسی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیاس ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ یعقوب 5:17 کہتا ہے، الیاس بالکل ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ اس بہت مختصر جملے کا خدا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک طاقتور مطلب ہے۔ اگر الیاس بالکل ہماری طرح کے انسان تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس خدا کو اپنے ذریعے وہ کام نہ کرنے دینے کا کوئی بہانہ نہیں ہے جو خدا نے الیاس کے ذریعے کیا۔ خدا کی قدرت کا ظہور یقیناً صورتحال کے لحاظ سے مختلف ہوگا، لیکن خدا کی معجزاتی قدرت جو الیاس کے ذریعے کام کر رہی تھی وہ ہم جیسے لوگوں کے ذریعے بھی کام کر سکتی ہے، کیونکہ صحیفہ کہتا ہے کہ الیاس ہماری طرح کے انسان تھے۔ اگر الیاس ہم سے نمایاں طور پر مختلف ہوتے، اگر وہ کوئی سپرمین ہوتے، تو ہمیں الیاس جیسے کام نہ کرنے پر معاف کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر الیاس بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہمیں الیاس کے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو الیاس نے کیا، بالکل ہماری طرح کے ایک انسان۔ خیر، آئیے ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچتے ہیں۔ الیاس کا اپنے تخیل کا استعمال کریں۔ الیاس کا چھوٹا لڑکا ایک دن ان کے پاس آیا اور ان کے بازو پر ہاتھ مار کے کہا، ابو میرا کتے کا بچہ کھو گیا ہے، مجھے میرا چھوٹا کتا نہیں مل رہا، ابو میں کیا کروں گا؟
ایک اور دن الیاس کی بیوی ان کے پاس آئی اور ان کی قمیض کھینچ کر کہا، الیاس، ہمارے گھر کے پیچھے ندی کا پانی اتنا گندا ہے کہ میں کپڑے نہیں دھو سکتی۔ جب پانی اتنا گندا ہو تو میں کپڑے کیسے صاف کر سکتی ہوں؟ ایک اور دن الیاس کا پڑوسی ان کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر مار کر کہا، الیاس، تمہاری بھیڑیں اور بکریاں میرے گھر کے قریب ہیں، میرے خاندان کو پریشان کر رہی ہیں۔ اگر تم نے انہیں نہ ہٹایا تو میں آج رات کھانے میں ان میں سے ایک کو کھا جاؤں گا۔ الیاس بالکل ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ ان کے گھریلو حالات تھے، ان کی خاندانی ذمہ داریاں تھیں، ان کی والدین کی حیثیت سے ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، اور پھر بھی صحیفے کے مطابق انہوں نے وقت نکالا، وقت پایا، دعا میں خدا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کے لیے وقت بنایا۔ انہوں نے ایمان، بھروسہ اور ہمت پیدا کی۔ وہ خدا کی مرضی اور منصوبے کو سمجھتے تھے اور خدا کے ساتھ چلتے تھے، اور حقیقی اعتماد کے ساتھ خدا کی طرف سے بات کرتے تھے، کیونکہ وہ خداوند پر بھروسہ کرتے تھے۔ بالکل ہماری طرح کے ایک انسان۔ ایلیا ایسے کرو، کیا آپ آج کے ایلیا بنیں گے؟ خدا کو آج آپ کی ضرورت ہے، آپ کی قوم میں، آپ کے شہر میں ایلیا جیسا انسان بننے کے لیے۔ دوسری چیز جو ہم ایلیا کے بارے میں دیکھیں گے وہ ہمیں سلاطین دوم کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ملتی ہے۔ ایلیا دنیاوی زیب و زینت میں مگن نہیں تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، وہ کیسا آدمی تھا جو تم سے ملنے آیا اور تمہیں یہ بتایا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بالوں کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کی کمر پر چمڑے کا بیلٹ بندھا تھا۔ کیا ہمارے لیے یہ جاننا واقعی اہم ہے کہ ایلیا کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے؟ شاید نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایلیا کے لیے کس قسم کی چیزیں قیمتی تھیں۔ ایلیا اچھے کپڑے پہن سکتے تھے، وہ پہن سکتے تھے لمبے لہراتے ہوئے خوبصورت لباس، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بالوں کے لباس اور چمڑے کے بیلٹ پر ہی مطمئن تھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اچھے لباس دستیاب نہیں تھے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اکن کو یریہو کے ملبے سے ایک خوبصورت بابلی لباس ملا تھا، اور جہازی جو الیشا کا خادم تھا نیمانی کے پیچھے بھاگا تاکہ اس سے انبیاء کے مدرسے کے کچھ طالب علموں کے لیے کچھ لباس مانگ سکے۔ یعقوب نے یوسف کو ایک قبا دی جو کئی رنگوں کی خوبصورت قبا تھی، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ دانیال اور مردکی کو مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر ان بادشاہوں کی طرف سے تحفے میں خوبصورت جبے ملے جن کی انہوں نے خدمت کی تھی۔ تو ان دنوں میں خوبصورت لباس دستیاب تھے، وہ ایلیا کے لیے اہم نہیں تھے۔ انہوں نے بالوں کا لباس پہنا اور اسی پر قناعت کی اور چمڑے کا بیلٹ لگایا۔ میں یہ سوال کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ آج خوشحالی پر غیر ضروری اور غیر متوازن زور دیا جا رہا ہے۔ میں غیر ضروری اور غیر متوازن زور اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی طرف سے برکتیں مل سکتی ہیں۔ ہم اپنا دعوی یقین دیتے ہیں تو آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہم سخت محنت کرتے ہیں جیسا کہ کلام کہتا ہے، ہم پیسے بچاتے ہیں جیسا کہ کلام چیونٹی کے بارے میں کہتا ہے، اور ہمیں چیونٹی کی مثال پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم بائبل کی ہدایات پہ عمل کریں اور وہ کام نہ کریں جن سے بائبل منع کرتی ہے، وہ گناہ آلود کام جو ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، تو ہم خوشحال ہو سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن خوشحالی پر حد سے زیادہ زور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یسوع نے ہمیں سادہ طرز زندگی کے بارے میں بھی سکھایا تھا، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم خوشحالی کے بارے میں ایک متوازن بائبل کی سمجھ پیدا کریں۔ لفظ خوشحالی کلام مقدس میں صرف مادی اور مالی برکتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ خوشحالی خدا کی تعریف میں اصل زبانوں کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے حالات اچھے رہیں، کہ حالات اچھے ہوں، راستہ کھلا ہو اور راستہ ہموار ہو۔ خدا ہمارے لیے راستہ سیدھا کر دے گا۔ چنانچہ بائبل خوشحالی کا ایک ایسا تصور پیش کرتی ہے جس میں ہمارے حالات اچھے ہوں، جسے بہت سے لوگوں نے محدود معنوں میں لیا ہے اور مادی اور مالی خوشحالی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ خوشحالی کے نظریے کے بارے میں 3 باتیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں غلط ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی شخص خوشحال ہوتا ہے اور خوشحالی پر زور دیتا ہے تو اس میں ایک تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جن کی وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے۔
خوشحالی کے نظریے کے بارے میں ایک اور بات جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالی یا مادی طور پر خوشحال نہیں ہوتا تو کبھی کبھی وہ خوفزدہ یا مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے بھلا مجھ میں کیا خرابی ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں دوسرے لوگوں کی طرح خوشحال کیوں نہیں ہو رہا۔ اور خوشحالی کے نظریے کے بارے میں تیسری غلط بات یہ ہے کہ اس میں کلام مقدس کا توازن موجود نہیں ہے۔ یسوع نے ایک کی اہمیت سکھائی، سادہ طرز زندگی۔ انہوں نے کہا متی کے 6 باب کی 19ویں اور 24ویں آیت میں مرد خدا کے لیے خدا کے کلام سے سمجھنے کے لیے 2 بہت اہم باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے لیے زمین پر خزانے جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتے ہیں اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک سے دشمنی اور دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ مزید برآں پولس رسول نے تیموتھیوس کو ہدایات دیتے وقت اسے ان باتوں سے خبردار کیا جنہیں انہوں نے جھوٹی تعلیمات قرار دیا۔ تعلیمات وہ عقائد ہیں جن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو پولس کے مطابق ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صحیح باتوں اور دینداری کی تعلیم سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ پہلے تیموتھیوس کے 6 باب کی 3 آیت میں ہے۔ اور پھر اس باب میں ان جھوٹی تعلیمات پر بحث جاری رہتی ہے جن کے بارے میں پولس تیموتھیوس کو خبردار کر رہا ہے، اور ان میں مادی خوشحالی پر حد سے زیادہ زور دینے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ پولس کے مطابق ان غلطیوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دینداری مالی فائدے کا ذریعہ ہے۔ مغرور نہ بننا یا دولت پر امید نہ رکھنا جو ناپائیدار ہے، بلکہ خدا پر امید رکھنا جو ہمیں لطف اندوز ہونے کے لیے سب کچھ کثرت سے دیتا ہے۔ یہ میرا کام ہے کہ میں خدا کو تلاش کروں، خدا سے محبت کروں اور خدا کی خدمت کروں، اپنے پورے دل سے، اپنی پوری توانائی سے، اپنی پوری روح سے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کروں اور خدا کو وہ خوشحالی دینے دوں جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ میرا کام اسے تلاش کرنا، اس کی پیروی کرنا اور اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اجر دینے والا ہے جو خلوص دل سے اسے تلاش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہیں خدا اجر دیتا ہے، کیونکہ میں اسے اپنے پورے دل سے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آزادی، نجات اور فتح ہو سکتی ہے۔ آزادی خوف سے، مادی چیزوں کی تلاش سے پیدا ہونے والی غلامی سے آزادی، اس قسم کی مادہ پرستانہ سوچ سے نجات۔ اگر ہم ایلیا کی مثال پر عمل کریں جو بالوں کا لباس اور چمڑے کا بیلٹ پہننے پر قناعت کرتا تھا، اب ظاہر ہے ہم خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اچھا نظر آنا چاہیے، ہمیں جتنا ہو سکے اچھا نظر آنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک سنگین غلطی کرتے ہیں جب ہم اس جستجو میں بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین کپڑے، بہترین فرنیچر، بہترین گاڑی اور بہترین چیزیں ہوں۔ چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی، اور ہم خدا کے لیے اپنی خالص، بے لوث اور پرجوش محبت کا ثبوت یہ دکھا کر دے سکتے ہیں کہ چیزوں کے بغیر بھی ہم خوش ہیں۔ ہم خداوند میں خوشی مناتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں، کیا آپ آج کے ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ ایک ایسے شخص کا نمونہ بنیں گے جو پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرتا ہے اور باقی سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتا ہے؟ ایلیا کے بارے میں اگلی بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس نے اہم قومی مسائل پر بات کی۔ پہلا سلاطین 18:18 کہتا ہے، ایلیا نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کے لیے مصیبت پیدا نہیں کی، بلکہ تم نے اور تمہارے باپ کے خاندان نے کی ہے۔ تم نے خداوند کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے اور بیل دیوتاؤں کی پیروی کی ہے۔ دوسرا سلاطین باب 1 آیات 3 اور 4 کہتی ہیں، لیکن خداوند کے فرشتے نے تشبیہ الیاس سے کہا، اوپر جاؤ اور سامریا کے بادشاہ کے قاصدوں سے ملو اور ان سے پوچھو، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے کہ تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے مشورہ کرنے جا رہے ہو؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، تم اس بستر سے نہیں اٹھو گے جس پر تم لیٹے ہو۔
تم یقیناً مر جاؤ گے۔ ایلیا اس بات سے باخبر تھا کہ اس کی قوم میں کیا ہو رہا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہمیں ایلیا کی مثال پر عمل کرنا ہے تو ہمیں نہ صرف خدا کو جاننے، نہ صرف اس کے کلام کو جاننے، نہ صرف کلام سے محبت کرنے، کلام کا مطالعہ کرنے اور کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جن میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف بائبل کا مطالعہ کریں اور ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے، ہم خبریں نہ دیکھیں، ہمیں اپنے تعلیمی نظام اور شہری یا دیہی حکومتوں میں ہونے والے واقعات کا علم نہ ہو، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ بائبل میں ملنے والے پیغام کو لوگوں کی زندگی کے حالات پر درست طریقے سے کیسے لاگو کیا جائے۔ ہمیں اس کلام سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور یہی وہ اصل معیار ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہم جانچتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہی حتمی اختیار ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی منادی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی قوم میں تعلیمی پالیسی کیا ہے؟ معاشی پالیسی کیا ہے؟ آپ کے ملک میں کان کنی کی پالیسی کیا ہے؟ ہم سطح کے نیچے موجود سونے، چاندی، تیل یا معدنیات کو نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اسے سڑکوں، اسکولوں، پلوں اور ہسپتالوں میں بدل دیں تاکہ خدا کے لوگوں اور عوام کا خیال رکھا جا سکے۔ ہمیں اپنی قوموں میں ہونے والے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی رائے رکھنی چاہیے، اپنی قوموں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور مشورہ اور نصیحت دینی چاہیے، اور اپنی تعلیم، منادی اور مشاورت میں ہم لوگوں کو یہ بتانے کے قابل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ خدا ان سے حکومت میں کیا کروانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم ایلیا کی مثال پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ کیا پٹ ایلیا بنی نے آج اپنی قوم نے؟ چوتھی بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایلیا نے خدا کے ساتھ تنہائی میں بہت وقت گزارا۔ پہلا سلاطین باب 17 آیات 1 سے 5 میں لکھا ہے، اب ایلیا تشبیہ نے جو جلاد کے تشبیہوں میں سے تھا اخیب سے کہا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بارش مگر میرے کہنے سے۔ تب خداوند کا کلام ایلیا پر نازل ہوا، یہاں سے روانہ ہو کر مشرق کی طرف جا اور وادی کریت میں جو یردن کے مشرق میں ہے چھپ جا، تو اس نالے کا پانی پینا، اور میں نے کووں کو حکم دیا ہے کہ وہاں تجھے کھانا کھلائیں۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا۔ اگرچہ ایلیا کی اپنے پڑوس، خاندان، گھر اور ان جگہوں پر جہاں وہ لوگوں سے ملتا جلتا تھا گھریلو ذمہ داریاں تھیں، پھر بھی اس نے کہیں جانے کے لیے وقت نکالا جہاں وہ تنہا رہ کر خداوند کا طالب ہو سکے اور خدا کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اس کانفرنس کے پچھلے سیشن میں میں نے آپ کو ایک تجربے کے بارے میں بتایا تھا جو میں نے کیا تھا 9 جولائی 2002 سے شروع کرتے ہوئے، جب میں نے ہر روز خدا کے ساتھ تنہائی میں دعا کرنے کے وقت میں نمایاں اضافہ کیا۔ میں نے یہ پایا ہے کہ خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے سے وقت کی طوالت، وقت کی مقدار، وقت کی خاصی مقدار کہ جب میں زیادہ دعا کرتا ہوں تو خدا زیادہ کام کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے اس سیشن میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ آپ کو دعوت دوں، جیسا کہ میں نے اس وقت دی تھی، کہ ایک تجربہ کریں، اپنی روزانہ کی دعا کے وقت میں نمایاں اضافہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہی کیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہوگا اگر ایک استاد زیادہ دعا کرے، اور تب سے میں اس وقت کی پابندی کر رہا ہوں جو میں نے 9 جولائی 2002 کو اپنے لیے مقرر کیا تھا، اور میں دعا میں خدا کے ساتھ اپنے تنہائی کے وقت کا منتظر رہتا ہوں۔ ایلیا خدا کا ایک قدرت والا بندہ تھا۔ دیکھیں کیا ہوا۔ در حقیقت تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ کوہ کرمل کی چوٹی پر کیا ہوا تھا۔ خدا کے اس بندے کے اعتماد، ہمت اور دلیری کے نتیجے میں وہ اس طرح دلیر نہ ہوتا اگر اس نے دعا میں خدا کے ساتھ وقت نہ گزارا ہوتا۔ اس میں بادشاہ کی نافرمانی کرنے اور عشیرہ کے نبیوں اور بیل کے نبیوں کو للکارنے کی ہمت نہ ہوتی۔
اس میں یہ کام کرنے کی ہمت نہ ہوتی یا یہ علم نہ ہوتا کہ اگر وہ یہ باتیں کہے گا تو خدا کام کرے گا، اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ اس نے خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا تھا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وقت گزارا، اس نے خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا، وہ جانتا تھا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ چلا اور اس نے خدا کے منصوبے کے مطابق دعا کی، جس پر ہم اگلے نقطے میں غور کریں گے۔ کیا آپ ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ دعا میں خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کریں گے۔ آج آپ کی قوم کو، آپ کے شہر کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے چرچ کو، اس کام کو جو خدا آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے کہ آپ آج ایک ایلیا بنیں۔ کیا آپ ایلیا بنیں میں؟ پانچویں چیز جس کے بارے میں ایلیا کی زندگی سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایلیا نے خدا کے منصوبے کو پہچانا اور اسی کے مطابق دعا کی۔ یعقوب کے 5ویں باب میں 17ویں آیت کے آخری حصے اور پوری 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینا نہ برسے، اور 3.5 سال تک زمین پر مینا نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی اور آسمان سے مینا برسا اور زمین نے اپنی پیداوار اگائی۔ یعقوب 5:16 کے مطابق ایلیا کی اس قدر کامیاب، طاقتور اور مؤثر ہونے کی وجہ کیسے؟ اس کی دعائیہ زندگی میں اتنی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اس نے دعا میں خدا کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، اس نے خدا کے منصوبے کے مطابق دعا کی، اور خدا کے منصوبے کے مطابق دعا کرنے میں خدا اس دعا کا جواب دینے کے لیے بہت خوش، راضی اور بےتاب تھا، جو خدا نے خود ایلیا کے دل میں ڈالی تھی۔ قحط کے ایسے وقت میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو بارش نہ ہونے کی دعا مانگیں گے، لیکن خدا بال کی ساکھ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بال کنانیوں کا بارش کا دیوتا تھا۔ خدا بال کی شہرت کو مٹانا چاہتا تھا اور دنیا کو، بنی اسرائیل اور اس درد شدہ کہانی کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہی خدا ہے اور بیل ایک جھوٹا معبود ہے، اور ہمیں دنیاوی نظاموں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے اگرچہ یہ ایک عجیب دعا لگتی ہے، ایلیا نے بارش نہ ہونے کی دعا کی اور خدا نے بارش نہیں بھیجی۔ پھر بعد میں اس نے بارش کے لیے دعا کی اور خدا نے بارش بھیج دی، اور دونوں صورتوں میں ایلیا خدا کے منصوبے کے مطابق دعا کر رہا تھا، اور جو کچھ ہوا اس سے خدا بہت خوش ہوا۔ ہم اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے جائیں گے جب ہم چھٹی چیز دیکھیں گے جو ہم اس شخص ایلیا سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایلیا نے اپنے دور کے سیاسی اور مذہبی نظاموں کو کھلے عام چیلنج کیا۔ پہلا سلاطین باب 18 آیت 19 میں لکھا ہے، اب تمام اسرائیل سے لوگوں کو کوہ کرمل پر مجھ سے ملنے کے لیے بلاؤ، اور بال کے 450 نبیوں اور یزبیل کے دسترخوان پر کھانے والے یسیرت کے 400 نبیوں کو بھی لے آؤ۔ جب میں 2004 میں میڈاگاسکر میں تھا تو میں نے مسیحیوں کے ایک گروہ کے بارے میں سنا جو دعا کر رہے تھے کہ جادوگر اب اپنا جادو نہ کر سکے، اور انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ اسی طرح دعا کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے دعا کی اور بستی کے لوگ یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، کیا جادوگر اب بھی اپنا جادو کر سکے گا؟ انہوں نے دیکھا کہ جادوگر ناکام ہو گیا۔ وہ اس آدمی کو ہوا میں نہیں اڑا سکا، وہ آدمی زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہا تھا جیسا کہ وہ پچھلے وقتوں میں کرنے کے قابل تھا، اور چونکہ جادوگر کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اس لیے لوگ اب چرچ واپس جانے کے لیے آزاد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چرچ میں مسیحیوں کی دعائیں جادوگر کی طاقت سے زیادہ مضبوط تھیں، چنانچہ وہ چرچ واپس گئے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ چرچ چلنے کی دعوت دینے کے قابل ہوئے۔ تو کوہ کرمل پر جو کچھ ہوا اس کی کہانی آج بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ اب یقیناً ہم محتاط رہنا چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی رہنمائی پر چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اس بہادر گروہ میڈاگاسکر کے ایک گاؤں کے مسیحیوں میں دعا کرنے کی ہمت تھی کہ ایلیا کا خداوند خدا جس نے یسیرت اور بل کے نبیوں کو شکست دی تھی ایک بار پھر اسی طرح عمل کرے گا، اور جادوگر کی طاقت ٹوٹ گئی اور خدا اس گاؤں میں ایک عظیم معجزہ لایا۔ کیا آپ آج کے ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ میں بدکاری کی قوتوں کا مقابلہ کرنے، بدکاری کی قوتوں کو چیلنج کرنے کی ہمت ہوگی، اور شفا پاتے ہوئے دیکھنا، اور مخلصی پاتے ہوئے دیکھنا، اور برکات پاتے ہوئے دیکھنا؟ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں حوصلہ افزائی اور طاقت اور نجات آئے، خدا کی برکتیں ہمارے کلیسیاؤں میں آئیں،
کیونکہ ہم کسی سیاسی نظام یا مذہبی نظام کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں، اور ایک مقابلہ کرنا، ایک عوامی مقابلہ، اور یہ ثابت کرنا کہ خدا کی قدرت دشمن کی طاقت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایلیا کی مثال ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ کوہ کرمل پر جو کچھ ہوا اس کی کہانی ایک عظیم شاندار کہانی ہے۔ کوہ کرمل پر جو کچھ ہوا اس کی کہانی، جب ایلیا نے آسمان سے آگ نازل کرنے کی دعا کی اور پھر اس کے فوراً بعد بال کے 450 نبی مارے گئے، اشیرا کے 400 نبی مارے گئے، اور پھر ایلیا نے خدا سے بارش بھیجنے کی التجا کی اور خدا نے بالکل صحیح وقت پر بارش بھیجی۔ بال بارش نہیں بھیج سکا، خدا بھیج سکتا تھا۔ بال آگ نہیں بھیج سکا، خدا بھیج سکتا تھا۔ ایلیا میں خدا کی قدرت کا عوامی طور پر مظاہرہ کرنے کی ہمت تھی۔ کیا آپ آج ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ دلیری سے یہ اعلان کریں گے کہ خداوند، ایلیا کا خدا، حکومت اور بادشاہی کرتا ہے، اور اپنی کلیسیا اور اپنی برادری کے لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع دیں گے کہ خدا آج بھی زندہ ہے اور کام کر رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ان پہلے 6 خیالات کو بانٹنا بڑی خوشی کی بات رہی ہے۔ ایلیا کے بارے میں ہمارا اگلا سیشن اسی جگہ پر جاری رہے گا۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں اور ہم ایلیا کے بارے میں مزید کچھ سیکھیں گے، اور میں آپ کو 4 بار مزید چیلنج کروں گا۔ کیا آپ آج ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ آج اپنی برادری میں خدا کی خدمت کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ایلیا نے اپنی برادری میں کی تھی؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک ایلیا بنیں۔ وہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہیں، اور اگر آپ ایلیا بنیں گے، اگر آپ ایلیا کی طرح بنیں گے، چونکہ ایلیا ہماری طرح کا ایک انسان تھا، تو خدا آپ کے ذریعے قدرت سے کام کرے گا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے ذریعے آپ کی برادری تک یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچانے کے لیے قدرت والے کام کرے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہونے کے منتظر رہیں گے۔